اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیو، بزرگو، آج قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ میں دوسری نشست ہے۔ پچھلے جمعہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 950 سال دن رات اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید والے مسئلہ کی تبلیغ کی۔ کبھی وہ نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے، کبھی نوح علیہ السلام کا گلا گھونٹ دیتے، کبھی نوح علیہ السلام جب تقریر کرنے لگتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے، کبھی وہ اپنے چہروں پہ چادریں اور پردے ڈال دیتے۔ لیکن اللہ کا نبی اس امید سے کہ شاید یہ مان جائیں، شاید یہ مان جائیں، شاید یہ مان جائیں، اللہ کا نبی اللہ کی توحید سنانے میں لگا رہا۔ لیکن 950 سال کے تجربے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی قسمت میں اب ہدایت نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ربا 950 سال میں نے دن رات تیری توحید کا مسئلہ انہیں سنایا ہے، یہ ماننا اور سننا تو کجا، الٹا مجھ سے بھاگ رہی ہیں۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی،
اور الفاظ قرآن نے نقل کیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے ربا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی سلامت نہ چھوڑ، کافروں کے سارے گھروں کو تباہ و برباد کر، ہلاک کر، اللہ کافروں کو بالکل مٹا کے رکھ دے۔ نبی نے بد دعا کی قوم کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات ذکر کی تھی، نبی جب قوم کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھ یا پاؤں کو ناسور ہو جائے، کینسر کی بیماری ہو جائے، ڈاکٹر حکیم کہتا ہے اس عضو کو کاٹ دے، تیرا باقی بدن بچ جائے گا، نہیں تو سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ اس ناسور والے حصے کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ نبی کو بھی جب یقین ہو جاتا ہے یہ لوگ انسانیت کے لیے ناسور ہیں، یہ لوگ انسانیت کے لیے تباہی بربادی کا سامان ہے، یہ لوگ جو اللہ کے سوا بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، ہدایت کی طرف ان کا رجحان کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ نے اپنے نبی نوح کی دعا سن لی، قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مغرقون۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ٹھیک ہے، تو نے جو بد دعا کی ہے میں اللہ نے قبول کر لی ہے، اس لیے میرے نبی ایک کام کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ ایک بیڑا تیار کر، بحری جہاز تیار کر۔ اللہ اکبر۔ نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل میں بڑی تو نہیں ہوں، لکڑی کا کام جاننے والا تو نہیں ہوں، میں کیسے بیڑا تیار کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو کہہ دے جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، بے آیوننا و وحینا، میں اللہ اے نبی نوح تجھے بنانے کا طریقہ سکھاتا جاؤں گا، تو بناتا جائے گا۔ بے آیوننا و وحینا، بے تعلیمنا، بے امرنا، اللہ کہتا ہے ہمارے سکھانے سے نبی نوح تو بیڑا تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑا تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک تھا دہریہ، اور دہری وہ ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ آج کل بھی کچھ لوگ ملحد ہیں، حقیقت میں اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنس کا زور ہے، لیکن خیال کرو میرے عزیز، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک تھا دہریہ، دہریہ منکر تھا اللہ کے وجود کا، اس نے للکارا مسلمانوں کو کوئی ہے تو پیش کرو جو مجھ سے منوائے کہ اللہ موجود ہے۔ اور وہ دور تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ لوگ چلے گئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس، حضرت ایک دہریہ ہے، بڑا بے دین ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، آپ ہمیں وقت دیں اور آ کے اس کے ساتھ مناظرہ کریں، گفتگو کریں تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ مناظرہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا،
لیکن عمدن امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھوڑے دیر سے گئے، تاخیر کی، لیٹ ہوئے۔ ادھر داہریے نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو جی تمہارا مسلمان آیا ہی کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو دیر سے پہنچے تو اس داہریے نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا بات یہ ہے، میں یہاں آ رہا تھا، رستے کے اندر ایک دریا پڑ رہا تھا، اب اس دریا کو عبور کرنا تھا، کشتی کی ضرورت تھی، کشتی وہاں موجود کوئی نہیں تھی، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، پھر کیا ہوا کہ ایک درخت کھڑا تھا، وہ درخت خود کٹ گیا اور اس درخت کے تختے بننے شروع ہو گئے، پھر وہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے اور جڑ کے کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی خود چل کے مجھے دوسرے کنارے لے آئی۔ وہ داہریہ کہنے لگا دیکھو بھائی تم جو مولوی لے آئے ہو یہ تو پاگل ہے، یہ تو کہتا ہے درخت بھی خود کٹا، تختے بھی خود بنے، کشتی بھی خود بنی، دریا میں کشتی چلی بھی خود۔ تو داہریہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا او ظالما، جب ایک کشتی خود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو یہ جہاں خود بھی بن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ اس جہان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اس جہان کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم کیا اے میرے نبی نوح لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے میرے نبی نوح خیال کرنا، اب تو نے بد دعا کی ہے، میں اللہ نے تیری اس کافر قوم کو غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اے میرے نبی خیال کرنا، آج کے بعد اپنے کسی قوم کے کافر اور مشرک کے لیے میں اللہ کے دربار میں دعا نہ کرنا، میں اللہ کے دربار میں سفارش نہ کرنا، میں اللہ کے دربار میں شفاعت نہ کرنا، اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ میں اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور میں اللہ کو یہ برداشت نہیں کوئی نبی مشرک کی شفاعت کرے، کوئی ولی مشرک کی شفاعت کرے، کوئی نیک اور موحد بندہ مشرک کی سفارشیں کرے۔ میں اللہ کسی مشرک کو چھوڑنے اور معاف کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوں۔ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے میرے نبی اب تیری قوم نے غرق ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، دور دور تک دریا کوئی نہیں، نہر کوئی نہیں، کشتی چلانے کے لیے پانی کوئی نہیں، نبی کشتی بنا رہا ہے۔ کافر جو آتے، مشرک جو آتے، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے اور نوح کیا کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کشتی تیار کر رہا ہوں، بیڑا تیار کر رہا ہوں۔ وہ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے او لوگو دیکھو نا نوح پاگل ہو گیا ہے، دریا ہے کوئی نہیں کشتی بنا رہا ہے۔ لوگو دیکھو نا، ہم نہیں کہتے تھے کہ نوح دیوانہ ہے، نوح پاگل ہے، نوح مجنون
قانون ہے، ہم پہلے کہا کرتے تھے یہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے پاگل ہو گیا ہے، جس نے آج تک ہماری بات نہیں مانی وہ آ جا کے دیکھ لے، اس خشک صحرا کے اندر نوح کشتی بنا رہا ہے، یہاں کشتی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا نوح پاگل ہو گیا ہے، کئی ان کے بدماش آتے اور نوح علیہ السلام سے کہتے اچھا پہلے تو نبی تھا اب نجار بن گیا ہے، بڑی بن گیا ہے، ترخان بن گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے، پریشان کرتے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے اتنی گھٹیا حرکت کی، سارا دن نوح علیہ السلام کام کرتے، محنت کرتے، کشتی تیار ہو رہی ہے، وہ رات کے اندھیرے کے اندر آ کے اسی کشتی کے اندر قضائے حاجت کر کے چلے جاتے، پاخانہ کر کے چلے جاتے، کیونکہ کافر کا کام ہی ہوتا ہے نبی کو تنگ کرنا، مشرک کا کام ہی ہوتا ہے توحیدی کو تنگ کرنا، وہ کر نہیں روتا، اسے شیطان اس رستے پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کے درخواست پہ رب دربار میں درخواست کی، ربا میں نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں تیری توحید کے لیے، اب کشتی پاک اور صاف کرنے میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن اللہ ان مشرکوں کافروں کے سامنے اگر میں کشتی کو صاف کروں گا، ان کا وہ گند کشتی سے نکالوں گا، ان کا وہ پاخانہ اور غلاظت کشتی سے دھوؤں گا، اللہ یہ کافر کھڑے ہو کے ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نوح اب تو بیٹھ جا، انتظار کر، ان کافروں نے تیری کشتی گندی کی ہے، اگر میں اللہ انہی کافروں سے تیری کشتی پاک نہ کروا دوں تو مجھے بھی مشکل کشا نہ کہنا۔ اللہ پاک نے ایک بیماری لگا دی، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو بیماری لگ گئی، سانپ کے بدنوں پہ خارش آ گئی، ایک مشرک خارش کا ستایا ہوا، بیماری کا مارا ہوا، لیکن اسے پھر بھی آرام نہ آیا نوح علیہ السلام کی کشتی میں پاخانہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھا، اللہ نے فرشتے کو کہا جا اسے دھکا دے ذرا تاکہ آب شفا میں غسل کر لے۔ فرشتے نے آ کے دھکا جو دیا، وہ مشرک گرا اس گند کے اندر، اور جیسے ہی اس گند سے مشرک نکلا تو مشرک کا بدن ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ مشرک بھاگا گیا شہر کے اندر اور کہنے لگا لوگوں، نوح کی کشتی میں جو گند ہم نے کیا تھا اب وہ گند نہیں رہا، وہ آب شفا بن گیا ہے، وہ آب شفا بن گیا ہے۔ اور خیال کرو مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ ہاں، مشرک اور عقل یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ کہتا ہے جو ظالم میں زندہ خدا کو چھوڑ کے قبروں پہ جاتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں والوں کے نام پہ نظر نیازیں دیتا ہے، مردوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، سورج چاند ستارے کے سامنے جھکتا ہے، اور تعویذ کاغذ کے پرزے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، اور انسانوں تمہاری نظر میں حاجی ہے تو ہوگا، تمہاری نظر میں پیر ہے تو ہوگا، تمہاری نظر میں سید زادہ ہے تو ہوگا، تمہاری نظر میں صاحب زادہ ہے تو ہوگا، تمہاری نظر میں گدی نشین ہے تو ہوگا، لیکن میں اللہ سے پوچھو تو میں اللہ کہتا ہوں اولئک کالانعام، یہ جانور کا جانور ہے۔ علامہ سمرقندی کہتے ہیں جب اللہ نے مشرکوں کو جانوروں کے ساتھ ملایا، تضرعت الانعام الی اللہ تعالی
دنیا کے جانوروں نے اللہ کے دربار میں اپیل کر دی اور جانور کہنے لگے اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن مشرک تو نہیں ہیں، اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن مشرک تو نہیں ہیں۔ اونٹ بھی کہنے لگے، گائے بیل بکری بھی کہنے لگی، جنگل کے درندے بھی کہنے لگے ربا ہم جانور ضرور ہیں لیکن اولاد کے لیے آج تک تیرا در چھوڑ کے کسی قبر پہ نہیں گئے، اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن صحت کے لیے تیرے سوا کسی قبر پہ نہیں گئے، اللہ یہ تو ہمارا مالک ظالم ہے، ہمیں پکڑ پہ لے جاتا ہے بابے کی قبر پہ اور ہمیں بابے کی قبر کے ساتھ چکر دینے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اگر تو ہمیں زبان دے دے تو ہم چیخ کے کہہ دیتے، اور ظالمہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں بیماریاں لگانے والا بھی اللہ ہے، بیماریاں ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، بل ہم ازل، جانور پھر بھی اچھا ہے، بہتر ہے، مشرک جانور سے بھی گیا گزرا ذلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مشرک میں عقل نہیں ہوتی، بنیاد ہے۔ اس نے جا کے کہا بے شفا ہے، بس گاڑیاں بھر کے آنی شروع ہو گئی اور اس کشتی سے کوئی اپنے شاپر بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بیگ بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی جیب بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی سر سے ٹوپی اٹھا کے اس کو بھر کے لے جا رہا ہے، اور جی یہ تو آب شفا ہے، بھر بھر کے لے گئے۔ آخر اس کشتی کے کونوں کے اندر اور پھٹوں کے اندر تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے نا جگہ، وہاں جو گند گھسا ہوا تھا اسے بھی نکال کے کشتی کو کھنگال کے بالکل صاف ستھرا کر کے لے گئے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نوح اب دیکھنا میں نے صاف کروائی ہے یا کوئی نہیں کروائی۔ کشتی پاک ہو گئی۔ اگلے چلتے چلتے مسئلہ سمجھو، دنیا کے اندر دو پانی ایسے ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کتنے پانی؟ ایک ہے آب زمزم اور دوسرا تیرے گھر کا پانی۔ اپنے گھر کے پانی پہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ تو اس کے ذریعے تجھے شفا کون دے گا؟ اور آب زمزم کی عظمتیں اور فضیلتیں موجود ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ان دو پانیوں کے علاوہ کسی کنویں یا چشمے کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ آب شفا ہے، واللہ یہ جہالت اور ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا دور بھی ہے، لوگ جاتے ہیں فلاں قبر پہ ایک چشمہ ہے بادشاہ، وہاں سے پانی لے آؤ، وہاں سے پانی لے آؤ، وہاں سے پانی لے آؤ۔ نہ میرے عزیز، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال کشتی صاف پاک صاف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ عذاب جب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے نبی نوح تیرے گھر کے اندر جو روٹی والا تندور لگا ہوا ہے، سب سے پہلے پانی تیرے تندور سے نکلے گا۔ جب تیرے گھر کے تندور میں پانی نکلے تو پھر خود بھی کشتی پہ سوار ہو جانا، اپنے ساتھیوں کو بھی کشتی پہ سوار کر دینا، اور جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا نر مادہ اپنی کشتی میں سوار کر دے۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ کہتا ہے آ گیا ہمارا عذاب، نوح کی قوم کو، اس مشرک قوم کو، اس کافر قوم کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مشرک جو میرے ولیوں کو میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے، ود سوا یغوث یعوق نصر کو،
مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر گنج بخش سمجھتے تھے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھتے تھے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی عذاب آ گیا ہے، خود بھی کشتی میں سوار ہو، حلال جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر، اپنے مریدوں اور ساتھیوں کو بھی کشتی میں سوار کر، اپنے خاندان والوں کو بھی کشتی میں سوار کر۔ الا من سبق علیہ القول، ہاں تیرے گھر کے وہ بندے، تیرے خاندان کے وہ بندے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اگرچہ تیرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انہیں بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عذاب آ گیا، زمین سے بھی پانی نے نکلنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی نے برسنا شروع کر دیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام کے ساتھی کشتی میں بیٹھ گئے، گھر کے چند افراد کشتی میں بیٹھ گئے، جتنے حلال جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کشتی بھر گئی، لیکن خیال کرنا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو یہ مسئلہ سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ او لوگوں میں نوح اللہ کا نبی ضرور ہوں، ہر نبی کی دعوت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او لوگو میں ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہوں، نوح علیہ السلام کہنے لگے او لوگو میں نوح نجی اللہ ضرور ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او لوگو میں موسیٰ کلیم اللہ ضرور ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او لوگو میں عیسیٰ روح اللہ ضرور ہوں، ہمارے نبی کہنے لگے او لوگو میں محمد الرسول اللہ ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، روزی کے بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، سبزے اگانے والا کوئی نہیں، اولادیں دینے والا کوئی نہیں، زندگی اور موت دینے والا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، منوت کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ، اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی نے تبلیغ کی 950 سال، کتنے سال؟ 950 سال۔ لیکن اب قرآن سے پوچھو نا کتنے لوگ ایمان لائے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 950 سال تبلیغ کی اللہ کے نبی نے، مرید کتنے بنے، صحابی کتنے بنے، مسلمان کتنے بنے، ایمان کتنے لوگ آئے؟ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ۔ کتنے تھوڑے؟
80 یا 80 سے کچھ اوپر 80-82 لوگ ایمان لائے. دعوت 950 سال. ایک سال میں ایک بندہ بھی ایمان لاتا تو 950 بندے ہوتے. لیکن ایک سال چھوڑ 10 سال کے بعد ایک بندہ بنتا ہے. لیکن آج تو پیر بیٹھتا ہے گدی پہ جا کے، پیر کے سامنے مریدوں کی لینیں لگی ہوتی ہیں. قبر کا پجاری بھی مرید بنا ہوا ہے. اللہ اکبر، غیر اللہ کی نظر نیازیں دینے والا بھی مرید بنا ہوا ہے. اس لیے کہ پیر تجھے اللہ کی توحید نہیں سناتا، پیر تجھے صحیح رستہ نہیں لگاتا. پیر کا مقصد تیرا مال بٹورنا ہے. کیا بٹورنا ہے؟ ہاں، پیر کہتا ہے نا، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. نبی اللہ اکبر لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہے. لوگوں، پیر کچھ نہیں دے سکتا، فقیر کچھ نہیں دے سکتا، ولی کچھ نہیں دے سکتا، پیارا علی کچھ نہیں دے سکتا. سب کو دینے والا اور داتا اکیلا کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے خالی ہاتھ آؤ گے، جھولیاں بھر کے جاؤ گے. اس لیے خیال کرو میرے عزیز، ما آمن ماہ الا قلیل. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. غور تو کرنا رب کے قرآن کی طرف. اللہ اکبر، اللہ نے نوح علیہ السلام کو وظیفہ سکھایا. اللہ اس کشتی میں انجن بھی کوئی نہیں، اللہ اس کشتی میں سٹیرنگ بھی کوئی نہیں، اللہ میں نے کشتی کبھی چلائی بھی کوئی نہیں، میں کشتی کا ڈرائیور اور ملاح بھی کوئی نہیں. اللہ یہ کشتی چلے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے کہا میرے نبی، کشتی میں بیٹھنا تمہارا کام ہے، جب کشتی کو چلانا ہو تو تب بھی کہو بسم اللہ. کس کا نام لوگے؟ نبی خود بیٹھا ہے کشتی میں، لیکن کشتی نبی کے اپنے نام سے نہیں چلے گی. کس کے نام سے چلے گی؟ میرے نبی کشتی کو چلانا تو تب بھی کہنا بسم اللہ. کشتی کو بریک لگانی ہو تب بھی کہنا بسم اللہ. قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے میرے عزیزا. کشتی چلتی ہے تو کس کے حکم سے؟ گاڑی چلتی ہے تو کس کے حکم سے؟ جہاز اڑتا ہے تو کس کے حکم سے؟ آج تو معاشرے میں دیکھتا ہوں لوگوں نے گاڑی کے اندر اپنے پیروں کے فوٹو لگائے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے لکھا ہوتا ہے سیال لجپال، کسی نے لکھا ہوتا ہے علی مشکل کشا، کسی نے لکھا ہوتا ہے یا حسین، کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے. لوگوں نے گاڑی کے ساتھ تعویذ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. گاڑی کے آگے یا پیچھے پرانا جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے. گاڑی کے آگے یا پیچھے لوگوں نے کالے یا سرخ کپڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو پرانا جوتا لٹکایا ہوا ہے، اس جوتے کی وجہ سے میری گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا. عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو کالا یا سرخ کپڑا لٹکایا ہوا ہے، اس کپڑے کی وجہ سے میری گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا. یہ جو تعویذ باندھا ہے گاڑی میں، یہ تعویذ میری گاڑی کی حفاظت کرے گا. یہ جو پیر کا فوٹو لگائے ہوئے گاڑی میں، یہ پیر میری گاڑی کی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ، تیری گاڑی کی حفاظت کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا، تیری گاڑی کی حفاظت کوئی تعویذ بھی نہیں کر سکتا، تیری گاڑی کی حفاظت کوئی کپڑا بھی نہیں کر سکتا، تیری گاڑی کی حفاظت کوئی پرانا جوتا بھی نہیں کر سکتا. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑیوں کے آگے بکرا، چھترا، کالا مرغا ذبح کرتے ہیں، پھر اس مرغے کا خون جو ہے، اس بکرے کا خون جو ہے گاڑی کے ٹائروں پہ لگا دیتی ہیں، شاید میری گاڑی نقصان سے بچ جائے. اللہ کہتا ہے نہ میرا بندہ، نہ میرا بندہ، نہ میرا بندہ. یہ گاڑی چلتی بھی ہے تو میرے حکم سے، یہ گاڑی رکتی بھی ہے تو صرف میرے حکم سے. اللہ اللہ اکبر.
جوتا باندھتے ہیں لوگ گاڑی کے آگے اور پیچھے، اور عقیدہ کیا ہے کہ اب گاڑی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا اب جواب دینا ذرا، یہ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا مالک زیادہ قیمتی ہے؟ وہ گاڑی کا مالک، وہ حاجی، وہ چودھری۔ تو گاڑی کی حفاظت کے لیے تو گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکا دیا، تو چاہیے نا کہ یہ مالک ایک جوتا اپنے گلے میں بھی ڈال دے تاکہ اس کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ نہ میرے بھائی شیطان کے پیچھے نہ چل۔ بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ اللہ کہتا ہے پانی کی اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی موجیں آئی ہوئی تھیں۔ اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا غصہ تھا ان مشرکوں پر، اللہ کا غصہ تھا ان کافروں پر۔ اور اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے جب کوئی ظالم بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی قبر والے کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی قبر والے کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ کو بڑا غصہ لگتا ہے، بڑا غضب آتا ہے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، باقی ساتھی کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کس کے حکم سے؟ فی موجن کالجبال، ایسی موجوں میں چل رہی ہے جو موجیں پہاڑوں کی طرح اونچی ہیں۔ خیال کرنا، خیال کرنا، نوح علیہ السلام کے قصے کا مرکز آ گیا ہے۔ کشتی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کی، چلتے چلتے کشتی کا گزر ہوا ایک درے سے۔ درا ہوتا ہے نا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں پانی۔ کشتی کا گزر ہوا ایک پہاڑ کے دامن سے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا کنعان سامنے پہاڑ پہ کھڑا ہے۔ نبی اب کا اپنا بیٹا کنعان ہے، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان ہے، سامنے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا، میرا بیٹا سامنے پہاڑ پہ کھڑا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، میرا بیٹا غرق ہو جائے گا، پدری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نادا نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنیا، او میرا بیٹا، آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا خیال یہ، اگر بیٹا پہلے مشرک اور کافر ہے، اب تو اللہ کا عذاب دیکھ لیا ہے، اب تو ڈر گیا ہوگا، اور ڈر کے شاید اللہ کی توحید کو مان کے میری کشتی میں بیٹھ جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی مشرک بیٹے کو کشتی میں بٹھانا چاہتا ہے، نہ، خیال یہ کہ میرا بیٹا اب تو ایمان لے آیا ہوگا، اب تو اسے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اب تو شاید ایمان لا کے کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ نبی اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا ہے، لیکن ادھر اللہ نے کچھ اور ہی فیصلے کیے ہوئے، اللہ نے کچھ اور ہی فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے، آج میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو مسئلہ سمجھاؤں گا، اور لوگوں مرضی نبی کی بھی نہیں چلتی، مرضی صرف کس کی چلتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام زور لگا رہے ہیں،
سمجھا رہے ہیں، او بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا، او بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی خیر ہے اگر اور پانی آ گیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے سیلاب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرا بیٹا یہ سیلاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ صرف سیلاب نہیں، اللہ کا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج یہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر جائے گا، آج کوئی مشرک کافر بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جسے کون بچائے گا؟ جسے کون بچائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اب اگلی بات کو غور سے سننا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی توجہ کر، لوگوں نے عقیدہ کیا بنایا ہوا ہے؟ 11 سال بیڑا ڈوبا رہا، 11ویں والے پیر نے 11 سال بعد بیڑا کنارے لگا دیا۔ کدھر ہے یہ واقعہ؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کدھر ہے؟ کہیں نام و نشان کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے اس پہ اپنا عقیدہ بنا لیا۔ عقیدہ کیا بنائے ہوئے لوگوں نے؟ لوگوں پیر فقیر بڑے زور والے ہوتے ہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ قرآن سے دیکھنا، میں کسی پیر کی بات تجھے نہیں سنا رہا، میں کسی فقیر کی بات تجھے نہیں سنا رہا، میں اس نبی کی بات سنا رہا ہوں جو آدم ثانی ہے۔ نبی کی کوشش ہے، نبی کی چاہت ہے میرا بیٹا غرق نہ ہو، میرا بیٹا بچ جائے۔ نبی کی کوشش بھی ہے، نبی کی چاہت بھی ہے، لیکن بیٹا بچا نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی بیٹے سے باتیں کر رہا تھا، نبی کی چاہت تھی بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، غرق ہونے سے بچ جائے، لیکن میری مرضی یہ تھی آج نبی کے کافر بیٹے کو، نبی کے مشرک بیٹے کو نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق کروں گا، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے، جسے اللہ نہ بچائے اسے نبی بھی بچا نہیں سکتا۔ تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، مشرک کو بچانے کی کوشش اگر نبی بھی کرے تب بھی مشرک میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نبی بیٹے سے باتیں کر رہا ہے، ادھر اللہ نے موج کو حکم دیا، موج جلدی جا نبی کے بیٹے کو نبی کی آنکھوں کے سامنے کیا کر دے؟ غرق کر دے۔ پانی کی موج آئی، نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ حالانکہ نبی کی مرضی یہ تھی کہ میرا بیٹا غرق نہ ہو، اللہ کی مرضی یہ تھی غرق بھی کروں گا، نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق کروں گا، تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ لوگوں کسی کی مرضی نہیں چلتی، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے؟ اللہ۔ ہوتا وہی ہے جو چاہتا میرا اللہ ہے۔ وما تشاءون الا
ان یشاء اللہ، بیٹا نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلنا، قرآن کچھ اور بات کرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی دن یہ عذاب کا سلسلہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے رہے، وہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ ایک علاقہ موصل ہے، وہاں ایک پہاڑ جودی ہے، اس جودی پہاڑ پہ آ کے وہ کشتی ٹک گئی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا دی، اپنے رب کو پکارا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور تیرا وعدہ یہ تھا اے نوح تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ اللہ تیرا وعدہ تھا میرے گھرانے کو بچانے کا۔ اللہ وہ بیٹا بھی میرا تھا، میرے گھرانے سے تھا، لیکن اللہ تو نے میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اللہ میرے بیٹے کی زبان سے جو چیخیں نکل رہی تھی ربا، میں ان چیخوں کو سن رہا تھا، لیکن بے بس تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تو نے میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اللہ تیرا وعدہ کچھ تھا، ہو کچھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا قرآن کا رنگ سننا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اللہ، خیال کر، قرآن کے اس رنگ کو سنو میرے عزیز۔ اللہ نے کہا میرے نبی نوح، یہ کنعان جو ہے جسے تو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، جسے تو اپنی اہل سے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے تیری بیوی کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے، لیکن میں اللہ کے کاغذوں میں انہو لیس من اہلک، یہ کنعان تیرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس کا تیرے ساتھ رشتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح۔ اے میرے نبی تو خود بھی توحیدی ہے اور میری توحید کی دعوت دینے والا ہے، اور تیرا بیٹا یہ کنعان یہ مشرک ہے، اور مشرک کا توحیدی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مشرک کا توحیدی سے کوئی ناتا نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزا، اگر چاہتا ہے کہ میں اور آپ سچے محمدی بن جائیں، اگر چاہتا ہے میں اور آپ سچے ابراہیمی بن جائیں، اگر چاہتا ہے میں اور آپ نبیوں کو ماننے والے بن جائیں، اگر چاہتا ہے تیرا میرا نبیوں سے رشتہ بن جائے، آمنہ کے لال سے رشتہ بن جائے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ بنا الہ حاجت روا مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ اگر عقیدے میں شرک ہوا، شرک والا بندہ نبی کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا رنگ ذرا دیکھنا، اللہ نے اپنے قرآن میں نبی کے بیٹے کنعان کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں آمنہ کے لال کے چاچا ابو طالب کا ذکر کیا۔ وہ چاچا نبی کا ہے لیکن ہے مشرک، باپ ابراہیم کا ہے لیکن ہے مشرک، بیٹا نوح پیغمبر کا ہے لیکن ہے مشرک، بیوی نوح پیغمبر کی ہے لیکن ہے مشرکہ، بیوی لوط پیغمبر کی ہے لیکن ہے مشرکہ۔ اللہ کہتا ہے یہ بیویاں تو نبیوں کی ہیں، بیٹا تو نبی کا ہے، باپ کو نبی کا ہے، چاچا تو نبی کا ہے، لیکن جائیں گے سیدھے جہنم کے اندر، اس لیے کہ جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن بڑی صاف صاف باتیں کرتا ہے۔
اللہ کرے کہ میرے نبی کی امت قرآن کی طرف رخ کر لے. قرآن بات کو گول مول نہیں کرتا. ہم مولوی کر جاتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ ہمارے آپ لوگوں سے کچھ مفادات ہوتے ہیں. ہمیں ڈر ہوتا ہے حاجی صاحب ناراض ہو جائے گا، فلاں سر ناراض ہو جائے گا، فلاں مقتدی ناراض ہو جائے گا. پیر بھی گول مول کر جاتا ہے، یہ نذرانہ نہیں دے گا، یہ شکرانہ نہیں دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، لا ينبئک مثل خبیر، جیسی سچی باتیں تجھے میں اللہ قرآن میں سناتا ہوں ایسی سچی بات تجھے کوئی بھی نہیں سنائے گا. حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے. کیسے پریشان ہوئے؟ اللہ نے جملہ ہی بڑا عجیب کہا، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ نے فرمایا میرے نبی آج تو یہ درخواست کی ہے اپنے مشرک بیٹے کے لیے، آج تو میرے در پہ دستک دی ہے اپنے مشرک بیٹے کے لیے. میرے نبی آئندہ اپنے بیٹے کے لیے زبان نہ کھولنا، آئندہ اپنے بیٹے کے لیے زبان نہ کھولنا میرے نبی. انی اعظک، میں اللہ تجھے سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. اے میرے نبی اگر آئندہ تو نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے زبان کھولی تو میں اللہ کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تیرا نام نبیوں کی فہرست سے نہ نکال دوں. اس لیے میرے نبی خیال کر آئندہ کبھی بھی اپنے مشرک بیٹے کے لیے درخواست نہ کرنا. چلتے چلتے آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اور میرے عزیزا قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، سارے کہو آمین. لیکن خیال کر نبی مشرک کی شفاعت نہیں کرے گا. اگر چاہتا ہے نبی کی شفاعت مل جائے تو شرک سے توبہ کر، پکی ٹھکی توبہ کر. میں مثال دیا کرتا ہوں، آخری 2 منٹ ہے اس لیے مثال ہی دیتا ہوں. شرک والا جرم کرنے والا وہ اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے. کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ آپ میں سے ہر بندے کی اپنی اپنی عزت ہے یا کوئی نہ؟ آپ کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو چپ بیٹھو گے؟ اللہ اکبر. اگر تجھے مجھے غیرت ہے تو اللہ سب سے بڑی غیرت والا ہے، اللہ سب سے بڑی عزت والا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرے دامن میں اتنے گناہ ہوں کہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر جائے، لیکن ان گناہوں میں اگر شرک والا گناہ نہ ہوا تو میں اللہ رحمان ہوں، غفور ہوں، تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلا دوں گا. لیکن اگر تیرے اعمال نامے میں شرک والا گناہ ہوا، رتی کے ذرے کے برابر بھی ہوا، تو امید نہ رکھنا کہ تجھے معافی ملے گی. جب ابراہیم کے باپ کو معافی نہیں مل سکتی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معافی نہیں مل سکتی، تو پھر تجھے معافی کیسے ملے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ہم سب گھروں والے ہیں، گھروں میں مستورات ہیں، بیویاں ہیں. اگر ایک بندہ اپنے گھر چلا جائے اور اس بیوی سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے سارے گھر کو آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا، اللہ محفوظ فرمائے، تو یہ خاوند تھوڑا ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، لیکن برداشت کر لے گا اور کہے گا چلو خیر ہے، اللہ اور دے گا. اس لیے کہ نقصان بھی وہی دیتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے. لیکن اگر بندہ گھر جائے یا دیکھے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ آنکھ ملا رہی ہے، برداشت کرے گا؟ کیوں؟ کہے گا اب میری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے جب تو میرا در چھوڑ کے نا دوسرے دروں پہ جاتا ہے، یہ میری بھی غیرت کا مسئلہ ہے،
یہ میری بھی عزت کا مسئلہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ العزیز ہم نماز کا موضوع شروع کرنے لگے ہیں. ابتدا سے لے کر آخر تک نماز کا پورا ترجمہ ہوگا. 2 جمعے لگیں 3 لگیں، اور ساتھ ساتھ نماز کے ضروری مسائل وہ میں ذکر کروں گا. سب ساتھیوں سے گزارش ہے بروقت حاضری دیں. ایک دن ہوتا ہے جمعے میں، اللہ کرے یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.